چینل امام عصر دعوت انسانیت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کا خاص پروگرام، رمضان کی نشریات کا یہ خاص پروگرام عرفان رمضان حیدر ٹی وی سے براہ راست۔ اور اس رمضان کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ آسٹریلیا میں، دنیا بھر میں اس سے قریب یا اس سے آگے کی تاریخیں ہوں گی، لیکن یہاں پر آج 5ویں تاریخ ہے اور یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب زیدی اور میرا پسندیدہ پروگرام در حسین میں میں لے کر آیا ہوں عرفان رمضان، اور میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حجت الاسلام مسلمین مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب۔ پچھلے 4 پروگراموں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے جو ضروری موضوعات تھے ان کو کور کیا، اور ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ضروری موضوعات آتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ قبلہ، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ حیدر ٹی وی کی جانب سے، اپنی جانب سے، کہ آپ جس طرح سے ملت تشیع کے لیے ہمہ وقت اویلیبل ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور مذہب کی خدمت کے لیے ہم ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت میں اضافہ کرے۔ قبلہ، آج ہمارا 5واں پڑاؤ ہے، اور آپ کے ساتھ گفتگو میں اکثر یہ ہوا ہے، اور اکثر کیا میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم آن اسپاٹ ہی کچھ چیز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ موضوع ہمارے پروگرام کا موضوع بن جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی کچھ پرانے لیکچرز میں بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب 5 رمضان کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہ تاریخ سنی گئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے چونکہ آپ موجود ہیں تو میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، تو میری خواہش ہوگی کہ اگر ہم پروگرام کے آغاز پہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، اور اگر گفتگو زیادہ ہے تو ہم پروگرام کا موضوع یہ بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، 5 رمضان المبارک یقیناً بہت بڑا غم کا دن ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دن منسوب ہے حضرت ابو طالب سے۔ اگر آپ پورے پروگرام کو ان سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تب بھی ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ صحیح۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پروگرام کتنی دیر کا؟ آپ کا آدھے گھنٹے کا؟ جی، آدھے گھنٹے کا پروگرام ان سے منسوب کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وفات پر رسول اللہ نے پورا سال ہی جو ابو طالب و جناب خدیجہ کے لیے رکھ دیا، واہ، کہ عام الحزن قرار دیا ہے۔ تو یہ احسان حضرت ابو طالب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پھر حضرت ابو طالب کا ہی تذکرہ۔ لیکن 3 روایتیں حضرت ابو طالب کے تعلق سے۔ ایک روایت ہے کہ 5 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ دوسری روایت ہے 26 ربیع الاول کو۔ تیسری روایت ہے 26 رجب کو۔ 26 رجب والی روایت ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے ہند و پاک کے اندر، کیونکہ 25 کو حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس، اور اس کے بعد بعض جگہوں پر دونوں مجالس کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حیدر ٹی وی کینیڈا، یہ پروگرام وہاں سے نشر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائی کہ کینیڈا میں، ٹورنٹو میں اور بعض مقامات پر اور بھی 5 رمضان المبارک سے لے کے 10 رمضان المبارک تک۔ آپ نے کیا موضوع چھیڑا صاحب؟ 5 رمضان سے لے کے 10 رمضان تک یہ پورا ہفتہ جو ہے محسنین رسول اللہ یا محسنین اسلام یا محسنین رسالت اس عنوان سے منایا جاتا ہے، غم کا۔ یعنی 5 تاریخ حضرت ابو طالب کی ہے، 10 تاریخ حضرت خدیجہ کی ہے۔ میں رمضان میں کئی موقع پر وہیں ٹورنٹو میں رہا ہوں، المہدی میں، مولانا ذکی باقری صاحب کے سینٹر میں۔ تو ہم نے 5 سے 10 حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ انہی ذوات مقدسہ پر گفتگو کی ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے، 3 روایتیں تو ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ بالکل قریب میں، یعنی ادھر ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ تو ایک تو ہے کہ رجب سے رمضان لے کر آئے آپ تو 2 مہینے ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول سے رمضان لے کے آئے تو کیونکہ وہاں 26 اور یہاں شروع میں تو تقریباً 5.5 مہینے ہو جاتے ہیں۔ تو 6 مہینے سے کم میں رسول اللہ کے 2 ناصر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک وہ ہے کہ جو مردوں میں مجمع میں
कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने रसूल के लिए सीना सिपर है। सही। एक वो है कि जो खवातीन में, साहिबान इन्फ्लुएंस लोगों में, और फिर उसके बाद सरमाए के एतबार से, माल के एतबार से जो रसूल की सबसे बड़ी नुसरत है वो जनाब खदीजा ने की है। अच्छा, ये जब हम बयान करते हैं ना हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब, तो इनके एहसानात की जब बात होती है तो ये हम तारीख नहीं पढ़ते। मैं जो पढ़ रहा हूँ तारीख नहीं पढ़ रहा हूँ, सही। ये मैं तारीख में है, मैं कोई सीरत की किताब से नहीं बयान कर रहा हूँ, सीरत की किताब में है। ये मैं किसी एक आम तबके का नुक्ता नजर या अपनी हट के सिर्फ शियों का नुक्ता नजर है कि हजरत अबू तालिब का, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ साहब। सुभान अल्लाह। मैं उस मोहसिन का तस्करा कर रहा हूं कि जिसे कुरान मजीद मोहसिन करार दे रहा। सही सही। सूरह दुहा, कुरान कह रहा अलम यजिद का यतीमन फा। पैगंबर याद है वो वक्त जब आप यतीम थे तो हमने आपकी परवरिश की। सही। आप अंदाजा लगाएं कि रसूलुल्लाह की यतीमी और परवरिश कौन करने वाला है? हजरत अबू तालिब। और खुदा क्या कह रहा है? हमने आपकी परवरिश की। हमने आपकी परवरिश की है। कि याद रहे, खुदा ने सिर्फ दो लोगों के कामों को अपना काम कहा है, एक रसूल इस्लाम के काम को और एक अबू तालिब के काम को। आप अंदाजा लगाएं, उसे मुसलमान जो नाशुक्री की इंतहा है, और जिन्होंने रसूल को जख्म लगाए, जिन्होंने रसूल के ऊपर पत्थर बरसाए, जिन्होंने रसूल को सज्जे की हालत में उनकी पुष्प ओढ़नियां रखी, जिन्होंने रसूल पर कूड़ा करकट फेंका, इल्जामात लगाए, तोहमतें लगाई, जंग की, जिन्होंने रसूल को मक्के से निकाल दिया, जिन्होंने रसूल का हर तरह का सोशल बायकाट किया, जिन्होंने रसूल के सहाबा को कत्ल किया, जिन्होंने हजरत हमजा को कत्ल किया और सीना चबाया, वो तो मुसलमान और सहाबी और सहाबिया का दर्जा पा गए। हाँ, रसूल की मदद की, नुसरत की अजीब चीज है। दुश्मन रिसालत माम, दुश्मन इस्लाम, दुश्मन खुदा, दुश्मन कुरान, दुश्मन नमाज, वो मुसलमान हो गया। उसके लिए कानून बन रहे हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि अबू लहब बचाया जाएगा, अबू सुफियान बचाया जाएगा, हिंदा बचाई जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि क्या मकाम है हज़रत अबू तालिब का। मैं एक मौके पे कह भी चुका हूं, बाज़ मजालिस में भी, ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू, भाई ईमान के लिए उसके लिए गुफ्तगू की जाए कि जो कभी बेईमान रहा हो। वाह वाह। उसके इस्लाम पर गुफ्तगू जो कभी मुसलमान न रहा हो। भाई ये साहब थे, पहले मुसलमान नहीं थे, अब रसूलुल्लाह ने ऐलान किया मुसलमान हो गए। यहां तो हमें अबू तालिब के स्टेटस पे गुफ्तगू करने की जरूरत है कि अबू तालिब की पोजीशन कुरान में क्या है, नबी के नजदीक क्या है, इस्लाम में क्या है। अबू तालिब का दर्जा है, उस पर गुफ्तगू करना है, ईमान पे नहीं। ईमान पे करना सुनेंगे आप, मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात जो खुतबा दे रहे हैं, नीचे से एक मुनाफिक खड़ा हो जाता है। पहली मर्तबा ये अबू तालिब की शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। अली, तुम यहाँ खुतबा दे रहे हो, तुम्हारे बाप पर क्या गुजर गई? वो तो जहन्नम में नौज़ुबिल्लाह। उसने जैसे कहा ना, अला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की लानत हो दुश्मन अबू तालिब पर। एक मर्तबा जो है ना, मौला ने कहा तू क्या बात करता है, तू मेरे बाबा के लिए कह रहा है? अच्छा, उसके ईमान पर सवाल कर रहा है जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। अरे कुल्ले ईमान, फिर ये हमारा और आपका अकीदा जो है तो है, लेकिन हमारा अकीदा भी हमने नहीं तैयार किया है। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, रसूल ने ओहद में जब भेजा तो कहा कि कुल्ले ईमान को कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में भेजा। जो है ना,
اے علی جاؤ تم، علی گئے، تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا آ رہی ہے. اس کے بعد کا پروردگارہ میں علی کو بھیج رہا ہوں، اسے فتح و نصرت دینا. اس میں کہتے ہیں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر. اب زبان رسالت سے علی تو کل ایمان تھے. سامنے جو جنگ کر رہا تھا عمرو بن عبد کون تھا؟ کل کفر تھا. اب علی کے سامنے جب آیا نا، اس نے عام مسلمانوں کو بلایا تھا، علی کو بلایا نہیں تھا. اب جیسے ہی علی کو دیکھا تو خوف. اب جان بچانے کے لیے اس نے ایک دوستی کا سہارا لیا. اس نے کہا علی تم سے میں نہیں جنگ کروں گا، تم ابو طالب کے بیٹے ہو، ابو طالب میرے دوست تھے. جیسے ہی عمرو بن ملک ہے نا، جوان ہے بالکل، جیسے ہی عمرو بن عبد نے کہا نا کہ میرے دوست تھے، علی صرف یہ کہہ دیتے کہ میرا باپ تیرا دوست نہیں، بات واضح ہو جاتی. علی یہ کہہ دیتے دوستی رہی ہوگی، اب میدان جنگ میں آ گئے، تیرا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. علی نے قیامت تک کے لیے ابو طالب کی کردار کشی کرنے والوں کو جواب دیا. علی کہتے ہیں لا صداقت بین الکفر والاسلام، تم ابو طالب مسلمان ہے یعنی اس میں بات کر رہے ہو. علی نے کہا کفر اور اسلام کے درمیان دوستی نہیں ہوتی ہے، ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب اسلام ہے. ابو طالب اسلام ہے، تو کلے کفر ہے، میرا بابا کلے اسلام ہے، میں کلے ایمان، میں کلے ایمان. اس نے جیسے ہی کہا نا وہاں پر امام سے، تو امام نے کہا سن، تو میرا بابا کے بارے میں سوچ رہا ہے، میرا بابا اگر چاہے آدم سے لے کے قیامت تک شفاعت کرنے والوں کا گھرانہ ہے نا، جس کا بھتیجا شافع محشر، جس کا بیٹا ساقی کوثر، جس کی بہو خاتون جنت، جس کے پوتے سید شباب اہل جنہ. تو امام کہتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے گنہگار آ جائیں تو اکیلا میرا بابا ان کی شفاعت کر سکتا ہے. اللہ. خاموش سکوت. بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ حضرت ابو طالب قرآن مجید نے یا رسول کے کام کو اپنا کام کہا یہیں پر تھا یا حضرت ابو طالب کے رسول کنکریاں مارے، کہا آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں پیغمبر آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری. رسول آغوش میں ابو طالب کی پرورش پائیں، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی یتیمی میں آپ کو شفقتیں دی، آپ کو پالا. کیا پاکیزہ گود ہے ابو طالب کی. ایک جملہ اور، یہی یتیمی پر آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی، یتیموں کے تعلق سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے، سنی ہو شیعہ ہو، جب بھی یتیموں کی کفالت، یتیموں کی ہیلپ، اس پر بات ہوتی تو یہ حدیث کم سے کم لوگ نقل کرتے ہیں. شعیب بھائی کون سی جانتے ہیں؟ یہ حدیث ہو کہ رسول اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اصحاب ہیں سامنے، رسول اللہ کے. ایک مرتبہ رسول اللہ یتیموں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، یتیمی موضوع نہیں ہے، صرف اس ایک حدیث کو بتانا چاہتا ہوں. رسول نے ایک مرتبہ اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس طرح سے 2 انگلیاں یہ ساتھ ہے نا، کہتے ہیں اے مسلمانوں سنو، اگر کسی نے کسی یتیم کی کفالت کی نا، کسی یتیم کا خیال کیا، اس کا خرچہ اپنے ذمہ رکھا، اس کی پرورش کی، اس کی کفالت کی، اس کی گارڈین شپ کی، تو میں محمد اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں. رسول کہہ رہے، سچا رسول، کہ جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح سے میرا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ مسلمان کے یتیم کی کفالت کرے وہ محمد کے ساتھ ہو، اور جو خود رسول اللہ کی کفالت کرے یتیم میں وہ کہاں رسول اللہ کی یتیمی میں کفالت کرے کہاں ہوگا. اب یہ رسول اللہ نے وہاں تو مسجد نبوی میں بیان کر دیا. آئیے مکے لے کے چلتے ہیں، پھر آپ کے سوالات بھی اس میں کچھ آئیں تو آئیں، میں شارٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کچھ پوچھ بھی سکیں. رسول اللہ جو ہے نا مکے میں حضرت ابو طالب کی وفات کی بات، دیکھو حکم نماز مکے میں نہیں آتا،
ارے اللہ کی نماز بھی نہیں آئی تھی، بندے کی نماز جنازہ بھی نہیں، وہاں پہ صرف اہل بیت یعنی رسول اللہ، خدیجہ، علی، یہی گھرانہ نماز پڑھتا تھا، سارے مسلمان بے نمازی تھے وہاں، واہ بہت اچھا، وہ نماز کا حکم ہی نہیں آیا تھا، نماز کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو وہ جو ہے ہوں، یہ سوال ہوتا ہے رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی نہیں پڑھائی؟ ہمارا رسول اللہ نے نماز جنازہ کا حکم آیا نہیں تھا، مکے میں مدینے میں آیا۔ اب ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے سرکار شعیب بھائی، رسول اللہ نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا وہاں پر، فجر کا نماز کا سارا حکم تو مدینے میں آیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اے میرے بھائی، رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنازہ جو ہے مکے میں نہیں پڑھائی، حکم ہی نہیں آیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، لیکن مدینے میں تو حکم آ گیا تھا جنازے کا۔ شہدائے بدر کی نماز جنازہ ہوئی، شہدائے احد کی نماز جنازہ ہوئی، شہدائے حنین کی نماز جنازہ ہوئی، جنگ موتا کے شہداء کی جنازہ ہوئی، جو وفات پا گئے ان کی جنازہ ہوئی۔ مسلمانوں بتاؤ کیا رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی تم نے؟ رسول اللہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اس کا تو جواب نہیں۔ خیر واپس آتے ہیں، اب جو واپس آتے ہیں، رسول اللہ کی جب وفات ہوئی نا تو حضرت ابو طالب کی جب وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ بہت غمگین ہے بھائی، پورا سال غم کا، خدیجہ اور حضرت ابو طالب۔ خدیجہ پہ گفتگو ہوگی 10 تاریخ کو انشاءاللہ، 5 دن بعد۔ اب جو ہے نا رسول اللہ نے وفات پر جو جملے کے ہیں وہ بہت اہم ہیں، 3 اہم ترین لائن ہیں شعیب بھائی۔ پہلے کہتے ہیں یا امی ربتنی صغیرہ، اے میرے چچا جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی۔ ربتنی جانتے ہیں؟ لیکن چلیں آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ربر ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے، یہ دعا کیجئے کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر اسی طرح جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں رحم کیا۔ بتائیے رسول اللہ دعا کس کے لیے کر رہے تھے؟ صغیرہ کہاں ہے؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے، صحیح، تو آمنہ ہے، آمنہ کی بھی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی۔ اب یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کون ہے؟ ایک وہ ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ علی کا بابا ہے جو نبی کا بھی بابا ہے۔ اور پھر دوسری فاطمہ بنت اسد، کیونکہ مدینے میں جب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوتی نا، علی روتے ہوئے رسول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کی وفات ہو گئی۔ نبی سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں علی یہ نہ کہنا تمہاری ماں کی وفات ہوئی، میری ماں کی وفات ہوئی، میری ماں کی وفات ہوئی ہے۔ تو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ 3 جملوں میں پہلا جملہ یا امی ربتنی صغیرہ، اے میرے چچا جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی۔ پھر اس کے بعد کفلتنی یتیما، جنت کا وعدہ تھا رسول کا نا، جب میں یتیم تھا آپ نے کفالت کی۔ وَنَصَرْتَنِي كَبِيرًا، اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری نصرت کی۔ یہ ابو طالب، یہ علی، یہ خدیجہ، یہ ان کی نصرتوں کے سبب آج یہ اسلام ہے۔ آئیے میں یہیں پر اپنا روک دیتا ہوں، سلسلہ بہت سی چیزیں ذہن میں آئیں گی، چونکہ آج کا موضوع حضرت ابو طالب کے حوالے سے اور ہمارے پاس 4 منٹ مزید باقی ہیں تو سوال لے لیتے ہیں۔ تو ایک پہلا سوال تو یہ رہے گا کہ یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے قرآن میں جو انہوں نے کہا وہ آیت بن کے آ گئی، تو اس حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مکے میں تو نماز ہی نہیں آئی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ حضرت ابو طالب کے اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا الفاظ تھے جو حضرت ابو طالب سے نکلے اور قرآن میں آئے؟ وہ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے صاحب، آپ نے مولا ابو طالب کی تائید آپ کو حاصل ہے سرکار، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اگر تائید مولا ابو طالب رہی نا تو یاد رہے دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان ہے، اور پھر اس کے بعد نسل میں ولایت رہے گی، اس لیے کہ ابو طالب اولیاء کا ولی ہے، واہ واہ واہ، اولیاء کے ولی ہیں مولا۔ واہ، رسول اللہ کا نکاح عمل تو ہو گیا کہ بھئی آپ
نے پرورش کی؟ نہیں، ہم نے کی، قرآن نے کہہ دیا۔ رسول اللہ کا نکاح پڑھیں ابو طالب، رسول اللہ کہتے تھے رک جائیے، پورا دین اور شریعت چلنی ہے، چچا آپ نکاح نہ پڑھائیے، میں پڑھاؤں گا۔ پڑھاؤں گا نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے۔ واہ، خطبہ دیکھیے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، رسول 25 سال کے، جب 40 سال کے ہوئے تب لا الہ الا اللہ پڑھایا لوگوں کو۔ واہ، ابو طالب کہتے ہیں الحمدللہ الذی واہ واہ، جعلنا من واہ، ذریت ابراہیم۔ واہ، کیا واہ۔ آپ اندازہ لگائیں، فضاؤں میں وہ خطبے کے کلمات ابو طالب کے گونج رہے ہیں، اے ابو واہ، طالب کو کافر کہنے والے سورہ حمد کا پڑھنا چھوڑ دے۔ واہ، ارے سورہ حمد ہے کیا؟ بائے بسم اللہ کہو تو علی ہو جائے، الحمدللہ کہو تو رسول کے لیے ابو طالب کا پڑھا ہوا خطبہ یاد آ جائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آیا خدا نے کہا قرآن کا آغاز کریں گے۔ اچھا، ابو طالب کا عمل کتنا مقبول ہے میرے بھائی، دیکھو قرآن کا آغاز کریں گے اس کلمے سے جو ابو طالب نے خطبے میں پڑھا، امامت کا آغاز کریں گے ابو طالب کے فرزند سے، علی ابن ابی طالب سے۔ تو کیا ہوا؟ سورہ حمد میں، ٹھیک ہے، فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کا مطلب اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی مر گیا ایصال ثواب کے لیے، موت سمجھتے ہیں۔ فاتحہ ہے فتح سے، کھلنے سے، گھر کا افتتاح، مسجد کا افتتاح، حرم کا افتتاح، دکان کا افتتاح، کاروبار کا افتتاح۔ افتتاح سمجھ میں آ گیا نا، انوگریشن۔ قرآن مجید کا افتتاح کلام ابو طالب سے ہو رہا ہے۔ واہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات اور، یہ روزانہ آپ دعا تو پڑھ رہے ہیں نا، دعائے افتتاح ماہ مبارک رمضان میں، اللہم انی افتتح۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب کا، اچھا یہ بات تو ایک اور بھی کہتا ہوا چلوں، یا ابو طالب کا کلام قرآن میں آ گیا، ہم پڑھتے ہیں قرآن کا کلمہ، قرآن میں ابو طالب کی زبان کا نکلا، الحمدللہ آ گیا۔ اور جب جنگ احد، اچھا قرآن میں مکی سورہ ہے نا مدنی سورہ ہے، تو بڑی لطیف بات شعیب بھائی، مکی سوروں میں باپ کا کلام آ گیا، مدنی سوروں میں بیٹے کا کلام آ گیا۔ جیسے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی نا، پہلی مرتبہ جس نے اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ابو طالب کا ہی بیٹا تھا، علی بن ابی طالب تھا۔ میرے مولا نے پڑھا، کیا کہنے، مکی اور مدنی سوروں کے اندر باپ اور بیٹے کا کلام شامل ہو گیا۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام چونکہ گفتگو اور موضوع ایسا ہے کہ جس پر ابو طالب پہ ہم تین یعنی قبلہ کا بھی عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میری بھی عقیدت کا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی جن عقلی دلیلوں نے، یعنی کہ اندھی تقلید نے، اندھی تقلید، ابو طالب نام ہی عقل کا ہے، عقل کا ہے، تو اس میں الحمدللہ ابو طالب جو سید البطحاء ہیں، جو ان کی نفی کرے شاید اس کو اندھی تقلید سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے دن کو رات کہنا پڑے گا۔ لیکن ایک اچھی گفتگو رہی 5 رمضان کے حوالے سے، اور امید کرتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قبلہ ہمیں ملتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی مختلف موضوعات کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے میزبان سید شعیب زیدی کو حیدر ٹی وی سے، اور قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ایک نیا موضوع، سرپرائز موضوع لے کر آئیں گے آپ کے لیے بھی، قبلہ کے لیے بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔